السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ سب دوست خیریت سے ہوں گے۔ آج فرقہ پرستی پاکستان کے اندر اس قدر بڑھ چکی ہے کہ رشتہ دار سے قطع تلقی کر رہے ہیں اور ایک بھائی کو گالی دے رہا ہے۔ بریلوی بھائی اہل حدیث کو گالی دے رہا ہے، اہل حدیث بریلوی کو بلا بھرا کہہ رہا ہے۔ یہ تب ہی فرقہ پرستی ختم ہوگی جب ہم خود قرآن و حدیث کا مطالعہ کریں گے، جب ہم خود دین سیکھیں گے، جب ہم قرآن کو ترجمے اور تفسیر کے ساتھ پڑھیں گے۔ پھر ہمیں کسی بھی مولوی کے پاس نہیں جانا پڑے گا کسی بھی مسئلے کے بارے میں کہ جی مولوی صاحب یہ مسئلہ کیسے ہے یا ہمیں نماز کیسے پڑھنی چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ اگر آج کسی کو ہم کہیں نا کہ آپ جی دین پڑھو، قرآن پڑھو، یہ خاص طور پر جو ہمارے بزرگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی ہم ان پڑھ ہیں، ہمیں کچھ آتا نہیں ہے۔ تو بھائیو، آج کل تو ہمارے ہر گھر کے اندر جو ہمارے بچے ہیں وہ پڑھے ہوئے ہیں۔ ہر بندہ جو میٹرک ہے پھر پاس ہے، اپنے بچوں کو پاس بلاؤ اور ان کو کہو کہ بچے یہ آیت ایک پڑھ دو اور اس کا ترجمہ اور جو تفسیر ہے وہ مجھے پڑھ کر سناؤ۔ اگر روزانہ کی ایک آیت کا بھی آپ ترجمہ سنتے ہو نا، یاد کرنا تو دور کی بات، اور اس کو سمجھتے ہو، پورے غور کے ساتھ سنتے ہو، تو 1-2 سالوں کے اندر آپ تقریباً آدھا قرآن جو ہے اس کا ترجمہ اور تفسیر پڑھ سکتے ہو۔ لیکن ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے، ٹائم ہی نہیں ہے۔ اگر یہ جو 3-4 دن پہلے جو معاملہ پیش آیا لاہور کے اندر، اس عورت کو یہ سارے لوگ جو مارنے تک گئے ہیں، اگر وہ شہر بانو ASI جو ہے عورت وہ نہ پہنچتی ٹائم پر تو ہمارے لوگوں نے تو وہ اسے جان سے مار ڈالنا تھا کہ جی یہ تو قرآن کی توہین کر رہی ہے۔ تو وہ کیوں معاملہ پیش آیا؟ کیونکہ ہم دین کے نزدیک کبھی گئے نہیں، قرآن کو سمجھا ہی نہیں، عربی کو سمجھا ہی نہیں، تو پھر ہم کو وہ حلوہ لفظ بھی قرآن یا حدیث ہی نظر آنا کہ جی یہ قرآن لکھا ہوا ہے۔ میں اس ASI شہر بانو کو سلام پیش کرتا ہوں کہ جس نے اتنی بہادری اور دلیری کے ساتھ اتنے ہجوم سے وہ عورت کو لے کر اس نے جان بچائی۔ آپ لوگوں کو میرا بس آج کا پیغام یہی ہے کہ یہ فرقہ پرستی کو ختم کرو، ٹھیک ہے نا۔ کوئی اہل حدیث یا سنی وہابی ہونا ضروری نہیں ہے، صرف مسلمان ہونا ضروری ہے۔ مجھے کوئی بندہ بتا دے کیا ہمارے نبی نے کہا کہ میں وہابی ہوں یا سنی ہوں یا دیوبندی ہوں، یا کسی بھی اللہ کے ولی نے کہا ہو کہ جی میں وہابی یا سنی ہوں یا دیوبندی ہوں، یا کسی صحابی سے مروی ہو، کسی صحابی نے کہا ہو کہ جی میں وہابی ہوں یا سنی ہوں یا دیوبندی ہوں یا رضوی ہوں یا کچھ بھی ہوں، صرف مسلمان ہونا ضروری ہے۔ تقریباً 1 منتھ پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو ایک مسلمان ہوتا ہے وہ اہل حدیث بھی ہوتا ہے، اہل سنت بھی ہوتا ہے۔ جو اہل حدیث کا مطلب کیا ہے؟ کہ نبی کی حدیث کو ماننے والا ہے۔ اہل سنت کا مطلب کیا ہے؟ کہ نبی کی سنت کو اپنانے والا، ماننے والا۔ جب ہم مولویوں کے پاس جاتے ہیں نا تو پھر یہ جو مولوی ہیں یہ ہمیں غلط مسئلے مسائل بتاتے ہیں اور ہمیں فرقوں کے اندر یہ ڈالتے ہیں اور ہم پھر ایک دوسرے سے لڑتے ہیں۔ ہمارے ایک استاد تھے، میں نے اس ویڈیو میں بھی آپ کو بتایا تھا، میں پھر آج دوبارہ آپ کو بتا دیتا ہوں۔ 10ویں کے اندر ہمارے استاد ہوتے تھے حافظ مشتاق، جو کہ ایک عالم تھے اور مقرر اور خطیب تھے۔ وہ کہتے تھے کہ یہ 4 انگلیاں ہیں، ٹھیک ہے، ایک آپ سمجھو یہ اہل حدیث ہے، یہ بریلوی ہے، یہ دیوبندی ہے اور یہ شیعہ ہے۔ یہ 4 انگلیاں اگر مل جائیں نا اور یہ 5واں یہ جو مکہ ہے یہ اوپر آ جائے، وہ کہتے ہیں کہ جی یہ 4 مسلک اور یہ جو انگوٹھا ہے یہ سمجھو اسلام ہے۔ تو یہ اوپر اسلام آ جائے اور یہ جو 4 مسلک ہے یہ آپس میں متحد ہو جائیں اور اوپر اسلام آ جائے تو یہ بن جاتا ہے مکہ۔ وہ پنجابی میں کہتے تھے یہ بن جاتا ہے گسون۔ اور امریکہ یا انڈیا یا اور کوئی بھی ہماری مسلمانوں کی طرف میلی آنکھ سے دیکھے، اگر اس کو یہ مکہ لگا ہو تو کیا وہ دوبارہ میلی آنکھ سے ہماری طرف دیکھے گا یا ہمارے خلاف کوئی پراپوگنڈا کرے گا؟ کبھی نہیں کرے گا۔ تو اس استاد نے ہمیں کہا کہ آج یہی وجہ ہے کہ آج وہابی الگ ہو گئے، سنی الگ ہو گئے۔ ہم نے تو کفار سے لڑنا تھا لیکن ہم آپس میں ہی ایک دوسرے کو مار رہے ہیں کہ جی فلاں وہابی کافر ہے، وہابی سنی کو کافر کہہ رہا ہے، سنی دیوبند کو کافر کہہ رہا ہے۔ اس وجہ سے
یہ کوئی فرقہ پرست، اس لیے میری آپ لوگوں کو یہی دعوت ہے، یہی میسیج ہے، یہی پیغام ہے آپ بھائیوں کو کہ اس فرقہ پرستی کی یہ جو لعنت ہے اس سے باہر نکلو اور خود آپ قرآن و حدیث کا مطالعہ کریں، دین سیکھیں۔ پھر آپ کو پتہ چلے گا جب آپ کسی بھی عالم کا بیان سنو گے، اگر کوئی وہ غلط بیان کرتا ہے، کوئی بھی حدیث غلط بیان کرتا ہے یا کوئی مسئلہ غلط بیان کرے گا تو آپ کو فوراً پتہ چل جائے گا کہ یہ جو عالم ہے یہ غلط بیان کر رہا ہے۔ اب میں اپنی والدہ کی مثال دیتا ہوں آپ لوگوں کو۔ میری جو والدہ الحمدللہ ان کی جو تعلیم ہے نا وہ میٹرک ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ الحمدللہ عالمہ ہے۔ انہوں نے خود گھر میں کتابیں منگوائیں آج سے تقریباً 20 سال پہلے، ٹھیک ہے۔ خود کسی مدرسے میں وہ نہیں گئی ہیں، خود انہوں نے قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھا، تفسیر کے ساتھ پڑھا، ٹھیک ہے۔ پھر جتنی بھی حدیث کی کتابیں تھیں، بخاری شریف ہوگی، سنن نسائی ہوگی، ابن ماجہ ہوگی، اس کے علاوہ اور جیسے غنیۃ الطالبین عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کی ہوگی، اس طرح انہوں نے کتابیں جو یاد کی، عربی میں حدیث ان کی یاد کی، اور آج الحمدللہ ہمیں کوئی بھی مسئلہ پوچھنے کے لیے کسی مولوی کے پاس نہیں جانا پڑتا، ٹھیک ہے نا، ہم اپنی والدہ سے پوچھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اسی والدہ نے ہمیں پھر وہ دین سکھایا، سمجھایا، روزمرہ کی جو دعائیں ہیں وہ یاد کروائیں اور قرآن پڑھایا۔ ہم کسی مسجد میں قرآن نہیں پڑھے، جتنے بہن بھائی الحمدللہ ہماری والدہ نے ہمیں پڑھایا۔ اس وجہ سے ہر گھر کے اندر میرا ان ماؤں اور بہنوں کو پیغام ہے کہ جتنی بھی مائیں ہیں وہ خود دین سیکھیں گھر کے اندر رہ کر، ٹھیک ہے نا۔ کسی مدرسے میں جانے کی آپ کو ضرورت نہیں، آپ گھر میں رہ کر بھی قرآن پڑھ سکتی ہیں، سیکھ سکتی ہیں۔ اگر مدرسے میں چلے جائیں پھر تو کیا ہی بات ہے، کیونکہ جیسا استاد نے پڑھانا ہے، استاد کو تو سب کچھ آتا ہے، یعنی گرامر اس نے علیحدہ سمجھانا ہے۔ لیکن اگر آپ مدرسے نہیں جا سکتی تو آپ گھر کے اندر رہ پر جب آپ کو فارغ ٹائم ملے تو آپ دین کا مطالعہ کریں، دین کو سیکھیں، قرآن کو سمجھیں، پھر اپنی اولاد کی جو ہے وہ اچھی تربیت کریں، اولاد کو دین سکھائیں۔ پھر آپ کی جو اولاد ہے وہ فرقہ پرست نہیں ہوگی، اس کو پتہ ہوگا کہ ہمیں صرف جو ہے وہ مسلمان بننا ہے۔ اور ایک مسلمان دوسرے مسلمانوں سے کیسی گفتگو کرتا ہے، وہ کبھی کسی کے ساتھ بحث نہیں کرتا دین کے معاملے میں کہ جی آپ سنی ہو یا آپ نماز ایسے پڑھتے ہو، وہ صرف کہتا ہے کہ جی میں مسلمان ہوں، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ جیسے یہ جاہل لوگ بحث کرتے ہیں اس طرح وہ کسی کے ساتھ بھی بحث نہیں کرتا اور نہ کسی کو کافر کہتا ہے۔ میں آج ہی رات کو میرے ساتھ ایک معاملہ پیش آیا ہے۔ سعودی عرب کا ایک بھائی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جزا دے، اس نے گروپ بنایا ہوا ہے، وہ نا سوالات روزانہ کے بھیجتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جو بندہ ان سوالات کے جواب صحیح دیتے ہیں، دین کے سوالات وہ بھیجتے ہیں، جو بندہ صحیح سوالات کے جواب دیتا ہے ان کو وہ قرآن اندازی کر کے 500 روپے دیتے ہیں۔ ان کا مقصد کیا ہے کہ لوگ یہ سوال سرچ کریں گے گوگل پہ جا کر، ان کو ان اسلامی مسائل کا پتہ چلے گا، اور وہ ایک آڈیو بھی بھیج دیتے ہیں، درس دے دیتے ہیں گروپ کے اندر۔ اور اگر وہ بندہ آڈیو پوری سن لیتا ہے، 10-15 منٹ کی ہوتی ہے، تو اس سے بھی وہ جواب مل جاتے ہیں ان سوالات کے، ٹھیک ہے۔ وہ روزانہ 3 بندوں کو قرآن اندازی کر کے وہ پیسے دیتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، کہ لوگ 500 روپے کی خاطر دین کی طرف راغب ہو جائیں، دین سیکھیں 500 روپے کے پیچھے۔ تو وہ میں نے اس گروپ کا لنک اس گروپ کے اندر بھیجا، تو کچھ لوگ تھے جاہل انسان جنہوں نے اوپر کمنٹ کیا کہ جی یہ تو ایک پاک سے اہل حدیث ہی انسان ہوگا، اور انہوں نے پتہ نہیں کیا کیا اس کو آدمی کو کہا۔ میں نے کہا بھائی ہم نے آپ سے کون سا مطالبہ کیا، یا ہم نے یہ کسی لالچ کے لیے نہیں بنایا، ایک بس ثواب کی نیت سے بنایا کہ لوگ بھی شامل ہوں اور 500 روپے کی خاطر بھی دین سیکھیں۔ اس نے مجھے 1000 سوال مجھ سے کر لیے کہ جی آپ اہل حدیث ہو کون؟ میں نے کہا کہ میں مسلمان بس ہوں۔ اس بات پہ اس نے 1000 سوالات مجھ سے کر دیے کہ وہ کہتا ہے کہ مسلمان تو ہر انسان ہوتا ہے، کوئی مسلک بھی ہوتا ہے، آپ اہل حدیث ہو، بریلوی ہو کیا؟ میں نے کہا کہ میں بھائی صرف مسلمان ہوں، ٹھیک ہے۔ تو وہ آگے سے مثالیں جہلوں والی دینے لگ پڑا کہ جی آپ وسلم، میں نے کہا کہ آپ بتاؤ کہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ وابی یا سنی یا شیعہ ہونا ضروری ہے؟ تو وہ آگے سے اس نے مثال یہ دی کہ آپ وسلم نے کہا تھا کہ 72 فرقے ہوں گے، ٹھیک ہے، تو اس لیے آپ کا بھی کوئی فرقہ لازمی ہونا چاہیے، یہ اس نے مثال دی۔ تو میں نے اس سے پھر بحث نہیں کی، کیونکہ جتنی زیادہ بحث کرتا جو جاہل ہوتا ہے نا
وہ کبھی بھی اپنی ہار نہیں مانتا، ٹھیک ہے نا۔ بحث اس سے کرنی چاہیے جو کوئی آگے سے دلیل پیش کرے اور صحیح دلیل پیش کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کبھی بھی آپ جاہل کے ساتھ بحث نہ کرنا، کیونکہ اس نے اپنی ہار ماننی نہیں ہے اور تم جو ہے وہ تم کو ذلیل کرے گا۔ اس وجہ سے ایسی پھر وہ مثالیں دیتے ہیں جو ہر مسائل پہ اپنے مولویوں کا فتویٰ دیں گے، اور آگے سے پھر اس نے یہ بھی نہیں وہ کہا کہ جی یہ میں نے حدیث پڑھی ہے کہ 72 فرقے ہو گئے، وہ کہہ رہا کہ ہمارا مولوی کہہ رہا تھا۔ جو بھی اس سے میں سوالات کروں وہ کہہ رہا تھا کہ ہمارے مولوی نے ایسے کہا تھا۔ میں نے کہا کہ آپ کو 100% یقین ہے کہ میرا جو مولوی جو بھی بات کرے گا وہ سچی کہے گا؟ میں نے کہا کہ آپ خود دلیل دو کہ میں نے اس کتاب میں پڑھا تھا، پھر میں مان بھی لوں۔ یہ حالات ہیں ہمارے کہ ہم مولویوں پہ لگ جاتے ہیں کہ جی فلاں ہمارے مولوی نے کہا یہ مسئلہ ایسے ہے۔ اس نبی کی بات نہیں ماننی جو کائنات کا سب سے عظیم اور پاک لیڈر ہے، جس کی زبان سے کبھی جھوٹ نکلا ہی نہیں ہے، اور قرآن اس کی گواہی دیتا ہے کہ وہ انسان جو اللہ کے حکم کے بغیر بولتا ہی نہیں ہے، اس کی زبان بھی ہم نے یقین نہیں کرنا، اور آج کے مولویوں پہ ہم یقین کر بیٹھتے ہیں۔ اس وجہ سے آپ کو بس میرا آج کا پیغام یہی ہے کہ آپ دین سیکھیں خود، چاہے روزانہ کے 10 منٹ آپ سیکھ لیا کریں، قرآن کا ترجمہ پڑھ لیا کریں، ٹھیک ہے نا۔ آپ کو کسی بھی مولوی کے پاس پھر نہیں جانا پڑے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔